نارتھ پول ایک دنیا کا آخری کنارے پہ واقع جگہ ہے۔ انگلینڈ کی ایک ٹیم جو ایکسپلور کر رہی تھی ورلڈ کو، تو دو بحری جہازوں کے اوپر انگلینڈ کی ایک ٹیم نارتھ پول کو ایکسپلور کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاں تک آبادی تھی وہاں تک تو وہ لوگ آرام سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہاں تک تو آبادی ہے، اب ہمیں مزید آگے ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو وہ جب ایکسپلور کرتے ہوئے مزید آگے کی جانب بڑھے تو تقریباً 1 یا 2 دن کا سفر مزید طے کرنے کے بعد کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کوئی ایسی دونوں جہازوں میں خرابی پیدا ہو گئی کہ نہ وہ دونوں جہاز آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے۔ جہاز کے موجود دونوں کیپٹنز انہوں نے سوچا کہ چلو ابھی 5-6 مہینے کا سامان موجود ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس خرابی کو ڈھونڈ کر ٹھیک کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ اس زمانے میں رابطے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ کا سسٹم نہیں تھا، اور رات کے وقت بھی لائٹیں یہی ہوتی تھی کہ آگ وغیرہ جلا لی جاتی تھی۔ اب جب یہ اس قسم کے بحری جہاز چلتے ہیں ایکسپلور وغیرہ کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ 5-6 مہینوں کا سامان لے کے چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں جہاز پھنسے ہوئے ہیں اور آبادی سے بھی آگے ہیں، اور آبادی کا کوئی بندہ ادھر آ بھی نہیں رہا۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی اور بحری جہاز وہاں جاتا اور ان کو ریسکیو کر لیتا، لیکن اب نارتھ پول کا وہ جگہ جہاں پہ یہ سب سے پہلے جہاز جا رہے تھے، وہاں پر اور کون سا جہاز آ کے ان کو ریسکیو کرتا، اور مقامی آبادی والے بھی پتہ نہیں کیوں اس جانب نہیں آ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ 3-4 مہینے جب گزر گئے تو انہوں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ آدمی غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی ہر 2 یا 3 رات کے بعد 1 یا 2 آدمی دونوں جہازوں میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر نہیں ہے، سردی ہے، خوراک کی کمی ہو رہی ہے، ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، تو لوگ شاید پیچھے آبادی کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ اب جہاز پر تو ایک آدمی کی ضرورت تھی کام کرنے کے لیے، تو دونوں کیپٹن نے نگرانی کا فیصلہ بھی کیا۔ تو دوسری جانب اب انگلینڈ کی گورنمنٹ کو بھی پریشانی ہونا شروع ہو گئی کہ آخر یہ دونوں جہاز جو ایکسپلور کرنے گئے تھے واپس کیوں نہیں آئے اب تک۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نیوی کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ریسرچ اینڈ ریسکیو آپریشن لانچ کریں اور دیکھیں کہ آخر ان دونوں جہازوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جب نیوی ان دونوں جہازوں تک پہنچی تو وہاں پر کوئی بھی آدمی عملے کا موجود نہیں تھا، کیپٹن سمیت۔ اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آخر وہ سب لوگ کہاں گئے۔ جو وہ جگہ جہاں پہ آخری آبادی موجود تھی وہاں پہ لوگ اسکیموں وغیرہ بنا کے رہتے تھے، برف کے آبادی میں ایک گاؤں تھا آخری، وہاں پہ رہتے تھے۔ تو نیوی نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اب نہ ان کو انگلش آئے نہ ان کو وہاں کی مقامی زبان آئے۔ بڑی تلاش کے بعد ایک آدمی ملا جس کو ٹوٹی پھوٹی انگلش آتی تھی، اس کو انٹرپریٹر بنا لیا گیا۔ تو جب لوگوں سے پوچھ تاچھ کی گئی تب ان لوگوں نے، مقامی آبادی والوں نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ آخری آبادی ہے، اس سے آگے وہ لوگ نہیں جاتے، حالانکہ آگے ریسورسز موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ایسی کوئی مخلوق ہے جو کسی کو بھی اس علاقے کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر نہیں آنے دیتی جس کے اندر وہ دونوں جہاز گئے ہیں، اور اسی مخلوق نے ان دونوں جہازوں کو، عملے کو ختم کر دیا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ اٹیک تو شاید ہوا ہے، کیونکہ
عملہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ اٹیک ہوائی مخلوق نے نہیں بلکہ انہی لوگوں نے اٹیک کیا ہوگا جو اب یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ وہاں کوئی مخلوق رہتی ہے جو نہیں کسی کو اپنے علاقے میں آنے دیتی۔ بہرحال جب ان کے بتائے ہوئے علاقے میں انہوں نے ریسرچ شروع کی تو وہاں پر انہیں دونوں کیپٹنز کی الگ الگ جگہوں پہ لاگ بک ملی۔ وہ لاگ بک دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے دونوں کیپٹنز نے لکھا کہ انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے جو جہاز پر حملہ کرتی ہے۔ وہ ایک ریچھ نما مخلوق ہے سفید رنگ کی، اور وہ جس آدمی کو چھو لیتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں نے اپنی اپنی لاگ بک میں لکھا کہ اب سارا عملہ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگ رہا ہے تاکہ اس مخلوق سے بچ سکیں۔